السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب۔ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنے فرض تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ مسلمان مرد اور عورت پر نماز کی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ اگر نماز پڑھی اور روزے نہ رکھے تو نماز نجات کے لیے کافی نہ ہوگی۔ اگر کوئی روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے تو روزے بھی نجات کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر اور بے ایمان ہے، اور ان کے چھوڑنے والا فاسق اور سخت مجرم ہے، اور بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو جو فاقے سے ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہت زیادہ خوشبودار ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں روزہ کھولنے کے وقت اور دوسری آخرت میں جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اور قیامت کے دن روزے رکھنے والوں کے لیے عرش اعظم کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اس پر طرح طرح کے کھانے رکھے جائیں گے، وہ اس پر بیٹھ کر بڑی عزت و شان کے ساتھ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں روزے نہ رکھے ہوں گے وہ حساب کے لیے قیامت کے میدان میں رکھے کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگ روزے داروں کی یہ عزت و شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ خوش نصیب کون ہے جو ایسی مصیبت کے وقت بھی کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھاتے تھے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ افسوس ہماری غفلت اور بدبختی کہ ہم سب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور آرام و چین سے محروم ہیں۔ حوروں کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع سال سے آخر سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے اور وہ حوروں کو جنت میں آ کر لگتی ہے۔ اس وقت حوریں یہ دعا کرتی ہیں کہ اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے بہت جلدی شوہر بنا دیجیے کہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اور رمضان کی پہلی رات ہی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے نیکی کمانے والے آدمی، آگے بڑھ کے وقت آگے بڑھنے کا ہے اور جنت حاصل کرنے کا ہے، اور اے بدی کرنے والے آدمی، برے کام سے یہ وقت دوزخ سے بچنے کا ہے۔ روزوں اور قرآن کی سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب، میں نے دنیا میں اس کو کھانے پینے سے اور جی کی خواہش سے روکے رکھا تھا، اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے رب، میں نے اس کو پوری نیند سونے نہیں دیا تھا، یہ میرے پڑھنے اور سننے میں لگا رہتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزے رکھنے والوں کو بخش دے گا، اور جو مرد یا عورت رمضان کے آنے سے خوش ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہر ایک تکلیف سے بچائے گا۔ اور جو مرد یا عورت رمضان میں دل کھول کر خیرات کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے یا کسی غریب کو کپڑے پہنائے یا جوتا پہنائے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو براق کی سواری عطا فرمائے گا جو اس کو پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح لے کر گزر جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنا کھانا دیندار لوگوں کو کھلایا کرو کہ ان کے نیک کاموں کے ثواب میں تم بھی شریک ہوگے اور تم کو بھی ثواب ملے گا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اس قدر خیرات کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ روزہ کھلوانے کا ثواب۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے میں جو مرد یا عورت کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیں تو یہ اس کے گناہوں کی معافی کا اور دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے گا، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی
طاقت نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی میں اتنی گنجائش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دیتا ہے کسی کا روزہ ایک چھوارے سے یا پیالہ بھر پانی سے یا دودھ کی لسی سے کھلوا دے، اور جس کو جتنی گنجائش زیادہ ہو زیادہ خرچ کر کے روزہ کھلوائے گا اسی قدر ثواب زیادہ پائے گا۔ بعض لوگ روزہ کھولنے کے وقت نماز کے لیے بڑی جلدی مچایا کرتے ہیں اور جھٹ تکبیر شروع کر دیتے ہیں، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے، اگر 10 منٹ کی دیر نماز میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ سنت ہے۔ تراویح پڑھنے کا ثواب، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا اور میں نے تراویح اور قرآن پڑھنے کو رمضان کی راتوں میں سنت مؤکدہ کر دیا، جس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ بس کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے اور میری سنت سمجھ کر راتوں کو جاگے یعنی تراویح پڑھے اور اس میں قرآن پاک پڑھے یا سنے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔ بعض عورتیں تراویح نہیں پڑھتی، گنہگار ہوتی ہیں، مگر ان کو سب نماز تراویح گھروں میں ہی پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک روز پہلے نصیحت فرمائی ہے، اے مسلمانوں تم پر ایک ایسے بزرگ مہینے سے یہ سایہ ڈالا ہے کہ جو بڑی برکت والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا ہزاروں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور تراویح کا پڑھنا میں نے تم پر سنت کر دیا ہے۔ بس جو مرد یا عورت تراویح پڑھے گا اس کو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملے گی، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل یاقوت کا بنایا جائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے ساتھ میں ایک مکان سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے سجایا ہوا ہوگا۔ مثلا تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تمام روئے زمین کے علماء اور اولیاء رحمت اللہ علیہ نے 20 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، بس ہمارے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، یہ دلیل کافی ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کا بیان، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ دینے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے اور بہت بڑی سزا پائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سونے چاندی کا رکھنے والا مرد یا عورت جو اس کی زکوٰۃ نہ دے گا، قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کو سزا دینے کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائے گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں پکا کر اس مالدار کی پسلیوں پر اور پیشانی اور پشت پر ان کو لگایا، جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے کو ہوں گی ان کو پھر آگ میں پکا کر لگایا جائے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں کے بیچ میں 2 نقطے ہوں گے، ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، سانپ اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح لپٹ جائے گا اور اس مالدار کے کلے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، خزانہ ہوں، اس کو دنیا میں جمع کیا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہ دیا کرتا تھا۔ زکوٰۃ غریب مسلمانوں کا حق ہے۔ محسن اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں اتنا حق فرض کر دیا ہے کہ غریب بھائی مسلمانوں کے واسطے کافی ہو جائے گا۔ غریبوں کو جب بھوکے اور ننگے ہونے کی تکلیف ہوتی ہے تو مالداروں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو اللہ مالداروں سے اس کے بارے میں حساب لینے والا ہے اور ان کو سخت سزا دینے والا ہے، اور غریب لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی شکایت کریں گے کہ ان پر دنیا میں جو ہمارے حقوق آپ نے فرض کیے تھے وہ ہم کو انہوں نے نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ کو اپنی عزت کی قسم ہے میں تم کو جنت میں آرام دوں گا اور ان کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کے موافق زکوٰۃ دیا کرو کہ غریب مسلمان بھائیوں کا حق ہے۔ جو مسلمان غریب ہیں اور اپنی غریبی کو چھپاتے ہیں، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں پھرتے، تلاش کر کے ایسے غریبوں کی مدد کیا
शहर निजामाबाद में अगर आपकी अपनी कोई भी शॉप हो, किसी भी चीज को, बुरखों को लेकर, कपड़ों को लेकर, जानेमाज, तस्वीर, खजूर और दीगर कोई भी शॉप हो, तो आप अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर चला सकते हैं। अगर आप वीडियो पर एड्स चलाना चाह रहे हैं अपनी शॉप को लेकर, तो आप हमें इंस्टाग्राम की आईडी आयरा कुरैशी 725 है, जिसको आप मैसेज करके अपनी शॉप एड्स चला सकते हैं और बहुत ही कम वाजिबी दामों पर अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर